السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ تراویح کی نمازوں میں بھی لوگ کیا ہے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو کیا ہے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر اس میں قرآن مجید کو آپ نے دیکھ لیا تو اس سے کیا ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی کوئی مقتدی جو نماز میں شامل ہے، مقتدی جو نماز میں شامل ہے، اگر اس نے مصحف یعنی قرآن مجید کو دیکھ کر لقمہ دیا اور امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو امام کی بھی نماز گئی اور مقتدی کی بھی نماز گئی، ٹھیک ہے یہ۔ اور اگر کوئی مقتدی جو کہ خارج نماز ہے، خارج نماز ہے یعنی نماز کے باہر ہے، تو اگر نماز کے باہر ہے اور اس نے قرآن مجید کو دیکھ کر لقمہ دیا تو نماز تو فاسد ہوگی، اور قرآن مجید کو دیکھ کر نہیں بھی لقمہ دیا، ایسے ہی لقمہ دیا اور امام نے لقمہ لے لیا تو دونوں کی نماز کیا ہے فاسد ہو جائے گی۔ یہ بالکل اتفاق، بالکل متفق فیصلہ ہے کہ نماز کیا ہے فاسد ہو جائے گی۔ جیسا کہ صاحب ہدایہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 269 پر ہدایہ میں ذکر فرمایا ہے کہ مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ جب امام نے مصحف سے دیکھ کر قرات کی تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی امام نے اگر مصحف مانے یعنی قرآن مجید جو ہمارے قرآن ہے، اگر اسے دیکھ کر تلاوت کی، قرات کی، تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کیا ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ نماز مکمل ہے، یہ نماز کیا ہے مکمل ہے۔ کیوں فرمایا؟ امام یوسف کی دلیل سنیں تاکہ میں امام اعظم کی بات میں دلیل دے دوں۔ کیونکہ اس نماز کے ساتھ ایک عبادت مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی کیا ہے عبادت ہے، اور نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک عبادت کے ساتھ کیا ہے عبادت مل گئی، اس بنیاد پر کیا ہے نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ بھی فرماتے ہیں البتہ یہ مکروہ عمل ہے، یہ کیا ہے مکروہ عمل ہے۔ کیوں مکروہ عمل ہے؟ کیونکہ یہ اہل کتاب کی عبادت کے مشابہ ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی لوگ اس طریقے سے کرتے تھے کہ دیکھ کر کے کیا ہے مصحف کو پڑھا کرتے تھے۔ اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عمل کثیر کیا، زیادہ کام کر لیا تو نماز کیا ہے فاسد ہو جائے گی۔ تو اگر اس نے نماز میں مصحف کو دیکھا تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ مصحف کو اٹھائے گا، یعنی قرآن کو کیا کرے گا اٹھائے گا، اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد اس کو پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد پھر ورق کا پلٹنا، یہ عمل کثیر ہے۔ یعنی پہلے اٹھانا، پھر اس کو کھولنا، پھر اس کو پڑھنا، پھر ورق کو الٹانا، یہ کیا ہے یہ عمل کثیر ہے۔ اور عمل کثیر کی بنیاد پر کیا ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، عمل کثیر کی بنیاد پر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اس میں مصحف سے استفادہ ہے، مصحف سے کیا ہے فائدہ حاصل کرنا ہے اور اس سے لقمہ لینا ہے۔ بس اسی طرح جس طرح خارج نماز شخص سے نماز میں لقمہ لیا جائے، تو اگر خارج نماز شخص سے نماز میں لقمہ لیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی نماز میں داخل ہے اور لقمہ لیا تو اس کو بھی عمل کثیر ہوا، اور وہ کیا ہے اگر لقمہ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، دوسری دلیل یہ کہ اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں، خواہ مصحف کو اٹھایا ہو یا رکھا ہوا، مصحف کو اٹھایا ہو یا رکھا ہو، یعنی رکھے ہوئے سے بھی اگر آپ نے دے رہا ہے تو بھی کیا ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اور نمازی کا قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا مطلقاً نماز فاسد ہے، کیونکہ یہ خارج نماز سے سیکھنا ہے، مگر اس صورت میں یہ مفسد نہیں جبکہ وہ کچھ پڑھ رہا ہو یا اس کا حافظہ ہو اور قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے بغیر۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک آیت سے کم مقدار میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جیسے کہ اگر کوئی انسان کیا ہے حافظ قرآن اور مصحف کو اٹھایا نہیں اور مصحف کھلی ہوئی ہے، مصحف کیا ہے قرآن کھلی ہوئی ہے، اور وہی آیت اتفاق سے پڑھ رہا ہے اور آیت پڑھتے پڑھتے بھول گیا اور اس کی نظر کیا ہے قرآن مجید پر پڑ گئی، تو اگر اس سے استفادہ لے لیا اور ایک آیت لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جبکہ اس کا وہ حافظ ہے اور اسے مشابہت لگی۔ اگر وہ حافظ نہیں ہے، مشابہت بھی لگ گئی اور حافظ نہیں ہے اور اس نے دیکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر نماز کیا ہے فاسد ہو جائے گی۔
پھر نماز کیا ہے؟ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ نمازی کا قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے، یعنی نماز فاسد ہو جائے، کیونکہ یہ خارج نماز سے سیکھنا ہے، مگر اس صورت میں یہ مفسد نہیں جبکہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا حافظ ہو اور کیا ہے قرآن مجید کو اٹھائے بغیر، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک آیت سے کم مقدار میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھا اس میں محراب میں لکھی ہوئی عبارت بھی شامل ہے، یعنی اگر عبارت محراب میں لکھی ہوئی ہے اگر وہ بھی دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ بھی دیکھ کر پڑھ رہا ہے مگر اسے دیکھ کر پڑھا نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور بحر الرائق میں بھی اسی کو صحیح قرار دیا گیا ہے، یعنی بحر الرائق میں بھی اسی مسئلے کو کہ دیکھ کر اگر پڑھا تو صحیح قرار دیا، خواہ کثیر ہو یا قلیل ہو۔ ان کے نزدیک تو کیا ہے، ایک آیت بھی اگر ہوگا تو بھی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، امام ہو یا تنہا ہو، امی ہو یا کیا ہے حافظ ہو، دونوں صورت میں ان کے نزدیک کیا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک دیکھ کر پڑھنے میں فساد کی دو وجہ بیان کی گئی، امام اعظم کے نزدیک فساد کی کیا ہے، نماز فاسد ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی۔ اول وہ یہ کہ اس میں قرآن کو اٹھانا، اس کو دیکھنا اور اس کے بعد وہ پلٹنا جو کہ عمل کثیر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مصحف کو دیکھ کر پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے نماز سے باہر کسی شخص سے سیکھنا ہے، تو لہٰذا معلوم یہ چلا کہ نماز کو میں اگر مصحف یعنی قرآن مجید کو اگر دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے تو اس سے مطلقاً کیا ہے، نماز کیا ہے، فاسد ہو جائے گی۔ تو جو حضرات تراویح کی نماز میں، جو حافظ قرآن تراویح کی نماز میں اس طریقے کی حرکات کرتے ہیں تو گویا کہ تمام نمازی کا ذمہ دار کیا ہے، وہ ہوں گے، اور جو عام اکیلے طور پر بھی پڑھ رہے ہیں یا محراب میں لکھی ہوئی ہے، ان تمام صورتوں میں کیا ہے، نماز فاسد